پر بلند تر درود و صلاۃ و سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمد لأہلہ الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا. بار دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الموت یوصل الحبیب الی الحبیب. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بزرگان دین و ملت، احباب گرامی، بالخصوص سوگوار خاندان، سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ مرحوم و مغفور محمد حسین خان کے درجات بلند فرمائے. ان کی روح کو ارواح صالحین صادقین میں داخل فرمائے. اور ساتھ ہی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. اور واجب سمجھتا ہوں یہ دعا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے. میرے اکثر جو بیانات ہوتے ہیں وہ آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ عام روٹین میں جو مولوی صاحبان ہیں، خطبہ ہیں، ان کے جو خطابات ہیں، میری کوشش ہوتی ہے یا مالک کا کرم ہوتا ہے کہ ان سے منفرد وکھرا بیان ہو، روایتی بیان نہ ہو کہ کوئی واقعہ کتاب میں پڑھا اور آ کے بیان کر دیا. حق ہے، واقعات بیان کرنے چاہیے، واقعات بیان کرنے چاہیے، لیکن یہ جو مقام ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ مقام عبرت ہے. کیا ہے؟ سچے یہ مقام عبرت ہے کہ آج محمد حسین خان مرحوم کے اصال ثواب کی محفل ہے تو کل یہ سٹیج ہمارے لیے بھی لگ سکتا ہے. میں کیوں نہ مولا حیدر کرار حسنین کے پاک بابے تمام وریشوں کی لج اور کچ، برادر رسول، فخر امت، ہر جنگ کا فاتح، توحید اور رسالت کا محافظ، ابوالفضل العباس کا پاک بابا مولا علی علیہ السلام کا پاک فرمان. شہنشاہ فرماتے ہیں اے انسان تو بڑا غافل ہے، ہر چیز کی فکر ہے تجھے. بسم اللہ. ہر چیز کی فکر ہے تجھے. جتنا بھی کملا بھولا انسان ہو نا، بات کو غور سے سنیے گا، جتنا بھی ہم کہیں کہ وہ 50 مائنڈ اس کا ذہن ہے، تھوڑا سا کملا بھولا ہے، کم از کم اسے اتنا پتہ ضرور ہے کہ رات دا کھیر گھلنے چاہ بڑھاونی ہے. اتنا تو پتہ ہے نا. جتنا بھی کملا بھولا انسان ہو، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کہیں یہ مینٹلی اپسیٹ ہے، مفلوج ہے دماغ اس کا، پاگل ہے، مجنون ہے. آپ پیسے دے کے آزمائش کریں، اگر تھوڑے پیسے دیں گے وہ نہیں لے گا. وہ بڑا دے، بڑا نوٹ دے. یعنی اتنا تو ذہن اس کا بھی کام کرتا ہے جسے ہم مفلوج پاگل دیوانہ سمجھتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں تو بڑا غافل ہے، تیری قبر کا نشان قبرستان میں مارا جا چکا، تیرا کفن بازار میں آ چکا اور تجھے خبر ہی نہیں. اللہ. تو کہتا ہے اس کے پاس اسرائیل آیا، تو کہتا ہے اس کے گھر اسرائیل آیا، اس کا اعلان ہوا، اس کا بندہ فوت ہو گیا. یہ جو اسرائیل آتا ہے اور سپیکرز پہ اعلان ہوتے ہیں، یہ تیرے لیے الارم ہے، خطرے کی گھنٹی ہے کہ آج اس کا اعلان ہو رہا ہے تو کل تیرا بھی ہو سکتا ہے. تو دوستو میری کوشش کیا ہوتی ہے؟ پہلی کوشش تعمیری بات کی جائے، جوڑنے والی بات کی جائے، محبت والی
بات کی جائے، امت کو سنوارنے والی بات کی جائے، لوگ آئیں کچھ حاصل کر کے جائیں، مرحوم کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، حاضرین کا بھی فائدہ ہو. کیونکہ مولوی اور پیر میں یہی فرق ہے کہ مولوی اپنے فرقے کا نمائندہ ہوتا ہے اور پیر رانجھا سبزہ سانجھا. ہمیں فرقوں سے کیا غرض؟ کوئی سنی ہے تو رہے، کوئی شیعہ ہے تو رہے، کوئی دیوبندی ہے تو رہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لا الہ بھی پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں وہ کہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، ہمیں اس سے غرض ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز میں محمد و آل محمد پہ درود بھی پڑھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک جیو. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ فلاں جماعت کا نمائندہ ہے، ہمیں صرف یہی چاہیے کہ وہ انسان ہے، امت مصطفیٰ ہے، توحید کا قائل ہے، نبوت کا قائل ہے، ولایت علی کا قائل ہے، قرآن پڑھتا ہے، کعبے کو جھکتا ہے اور اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا ہے. یہی کافی ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، چھانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. چھانی وہ بندہ لگائے، سریکی دی مثال ہے، اللہ کرے میں کو یاد آ ونجے تو ساتھی پوری کر چھوڑے سو، جو چھجتا بولے تے پرور کیوں پیا بولے جن 106 نہ ہوون. میں خود عیبے بھرا ہوا تا الزامات انہیں تھے، عقیدہ میرا ناقص کافر بہن، عمل میرے باطل گناہگار بہن، نمازہ میرا پورا کرنی مشرک بھی ہے، روزہ ہے کہ نہیں رکھے دا کافر بھی ہے، حق میں نہیں ادا کریں دا اہل بیت کو میں نہیں منے دا فتوے بھی نہیں تھے. کسی کہنے والے نے کہا تھا کبھی غور کرو اپنے گریبان میں جھانکو، جب تم ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہو نا اعتراض کرتے ہو، اس کی طرف ایک انگلی ہوتی ہے، تمہاری طرف 3 انگلیاں ہوتی ہیں. اپنا احتساب کرنا جانچیں، کوشش کریں، نفرت نہ پھیلائیں. توجہ میری طرف رہے. ہر کسی کا اپنا کام ہے، کوئی پانی دینے والا ہوگا، کوئی لنگر چلانے والا ہوگا، ہر کسی کی اپنی ڈیوٹی ہے، ہر کوئی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. آپ کی ڈیوٹی ہے اللہ رسول کا ذکر سننا اور سبحان اللہ کہنا. سبحان اللہ. یہ عبادت ہے. کوشش کریں. میری تو جب سے مالک نے کرم فرمایا ہے کوشش ہے کہ انسانیت، بھلائی، محبت کی بات کی جائے. یقین کریں میں حلفاً کہتا ہوں اگر مجھے دل و جان سے اہل تشیع پیارے ہیں، اس کی ریزن بھی بتاتا ہوں. میں پہلے کہہ چکا کہ فرقے مولوی کے ہیں، پیر کے نہیں ہوتے. ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں دین ہے صرف اسلام. اور اسلام حاج صاحب، اسلام قرآن والا، سنتے جائیں، اسلام آل عمران والا، اسلام حسین پاک کی محبت والا، اسلام اہل بیت کی درود والا، اسلام مولا علی کی معرفت والا، اہل بیت کی محبت والا دین اسلام، قرآن والا دین اسلام، مصطفیٰ کریم کے عشق والا دین اسلام. نفرت والا، بسم اللہ، نفرت والا دین اسلام نہیں. کوشش کریں. ہم سب سانچے ہیں، ہم ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں. اچھا دیکھیں، الیکشنز کے دن پھر آ گئے. ہمارے علاقے میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. پہلے تو علاقوں میں اور بستیوں میں، محلوں میں یہ بات ہوتی تھی. اب ایک ہی گھر میں، بھائی الطاف حسین، ایک ہی گھر میں ایک بھائی پی ٹی آئی کا ہے، دوسرا بھائی پیپلز پارٹی کا ہے، تیسرا نواز لیگ کا ہے، چوتھا کسی اور جماعت کا ہے. صبح و شام ایک گھر میں بحث چل رہی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے کاکا عمران اچھا ہے، کوئی کہتا ہے شہباز اچھا ہے، کوئی کہتا ہے نواز شریف اچھا ہے، کوئی کہتا ہے زرداری اچھا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں. اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دین سے خارج کر دو. بے شک. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کفر کا فتویٰ لگا دو کہ چند پیر کاظمی دین کا ٹھیکیدار ہے، گدی نشین ہے، پڑھا لکھا ہے، باقی سب ظاہر ہے. ایک بات بڑے پورے طریقے سے ملا کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے
وہ کہتا ہے العوام کالانام، عوام ڈھور ڈنگر جانور ہیں، سب جاہل ہیں، میں اگر کوئی پڑھا لکھا ہے عالم ہے تو وہ میں ہوں۔ یہ سب سے بڑا فطور ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مولوی اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے فرمایا پھر سن، توجہ میری طرف ہے، جیو پھر سن مولوی کیا ہوتا ہے، فقیر کیا ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ عاشق رسول تھے، محب اہل بیت تھے، وہ قابل احترام ہستی ذات فرماتے ہیں مولوی ایک کو دو کرنے والا، گروہ بندی کرنے والا، فرقے بنانے والا، جدائیاں ڈالنے والا، پیر دو کو ایک کرنے والا، فرقے مٹانے والا، محبتیں بانٹنے والا۔ اچھا مولوی کا طریقہ کیا کہ میں سونا ایک کوچا، میں نیک ایک گناہگار، میں وڈا امیر دار اور یہ غریب، میں چنگا تو اے لنگا۔ مولوی کا طریقہ۔ فقیر کا طریقہ کیا ہے؟ فقیر کہتا ہے میں جاہل تو عالم، جیو جیو میں کوچا تو سونا، بے شک میں گناہگار تو نیک۔ اور جھگڑا بھائی الطاف ہے سب کہاں ہوتا ہے؟ جھگڑا یہاں ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں میں چنگا تے تو گندا، میں نیک تے تو گناہگار۔ میں جب میں آتی اپنے آپ کو اچھا کرتا ہوں جھگڑا پڑتا ہے بھائی، شاید نہیں پڑتا۔ اور جب بات آ جائے یار تو چنگا میں گناہگار ہوں، وہ یار تو نیک ہے میں بدکار ہوں، وہ یار تو عالم میں جاہل ہوں، جھگڑا ہوگا نہیں ہو ختم۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ یار جب یہ زندگی فانی ہے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دم تک کوئی ایک انسان دنیا میں بچا؟ میرے باپ دادے اولیاء کامل بزرگ تھے، آپ کے آبا و اجداد، پوری دنیا کی انسانیت میں سے کوئی ایک انسان پچھلی صدی کا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ نہیں اہم سوال ستار بھائی، صرف ایک صدی پہ غور کر رہے ہیں، صدی 100 سال، اس صدی میں پچھلی صدی کا کوئی بابا بڑا ہو وہ موجود ہو تو ہو، ورنہ اکثریت پچھلی صدی کے نظام غائب ہو گیا۔ اب ہم موجود ہیں، کچھ بڑے ہیں حاجی صاحب کی طرح ہمارے والدین کی جگہ پر ہیں، پھر ہماری وہ سٹیپ ہے، ہم ہیں، پھر ہمارے یہ بچے ہیں، 3 پیڑھیاں تو موجود ہیں نا، بڑے جوان اور بچے۔ اب ایک صدی بعد غور کریں ملازم حسین، ایک صدی بعد 100 سال بعد غور کریں حضرت صاحب، آپ دیکھنا اس پوری کائنات کا سارا نظام تبدیل ہو چکا ہوگا۔ نہ ملازم حسین ہوگا، نہ چند پیر ہوگا، نہ حاجی صاحب ہوں گے، نہ خان ہوگا، نہ عمران خان ہوگا، نہ شہباز شریف ہوگا، نہ پی ٹی آئی ہوگی، نہ پی پی ہوگی۔ ہے ایسے کہ نہیں؟ 100 سال بعد سارا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ ارے نظام کیوں تبدیل ہوگا؟ نظام چلانے والے انسان ہی وہ نہیں ہوں گے۔ جب تو رہے گا یہاں پہ نہیں تو فتنہ کس بات کا؟ جب تو یہاں پہ جناب نوح علیہ السلام 2500 سال یا 3500 سال ان کی زندگی بتائی جاتی ہے، ایک ڈھارا کچا چھپرا بنایا ہوا تھا، 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال تبلیغ، اور سال بھی لمبے ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ ایک دن جو ہے وہ سال کے برابر، ایک سال کے برابر ایک دن ہوتا تھا۔ 2500 سال عمر ہے، کچا ڈھارا چھپرا ہے، ایک دفعہ اس میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے۔ کسی مرید نے، معتقد نے، مسلم نے سوال کیا، عرض کیا یا نبی اللہ اتنی لمبی عمر ہے آپ کی، آپ حجت خدا ہیں، نبی وقت ہیں، اللہ کی قوتوں کے مالک ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے مظہر ہیں، اور اتنی لمبی زندگی ہے اور بڑا عہدہ ہے، نبی ہیں آپ، کوئی چنگا مکان تا بڑا ہو ہاچا پھر یہ ساکوتا کو مرید آتے ہیں، دیرہ جگہ بڑھاؤ، کمرہ جگہ بڑھاؤ سی، وی آئی پی کر لنڈر لا کھڑاؤ سی، سنگے مرمر لا کھڑاؤ، آدھر کیا نہیں آدھے؟ بندے نے کہا اتنی بڑی زندگی، نبی خدا، اللہ کی حجت، جبریل تیرے پاس روزانہ آتا ہے، اللہ تیری رضائیں پوچھتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، کائنات کا اس وقت تو مالک ہے، منتظم ہے، ناظم ہے، کوئی مکان تو اچھا بنا۔ تو فضل حسین جعفری صاحب
جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں مکان او بڑا وے جائیں ادھر رحم نہ ہو وے. زندگی کتنی ہے بیٹا؟ زندگی کتنی ہے؟ 2500 سال سے لے کر 3500 سال. تو ساری تا 50-60 سال کو اتے کہنی اے اتے 50-60 سال کنو بھی اتے ساری عمر کہنی. ان دے باوجود اس کے باوجود ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے دنیا پر. سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا پر اور عہد کر لیا ہے. لوگوں کا عہد کیا تھا؟ طریقہ کیا تھا؟ اپنے منہ سے نوالا نکال کے غریبوں کے منہ میں ڈالنا ہے. اسا پکا قسمہ چھئی ودوں جو ہم سے دی روٹی کھسڑی ہیں. قسمیں اٹھا لی ہیں. پیسہ اگر کسی کا لیا ہے تو دینا نہیں. قسمیں اٹھا لی ہیں. جھوٹ میں جھوٹ بولتے جاؤ. اولاد کی تربیت ہم نے اتنی غلیظ کر دی ہے کہ اب اگر اسے دین کا راستہ بتایا بھی جائے تو اثر نہیں ہوگا. ایک بزرگ فرماتے تھے, سردار صاحبان بیٹھے ہیں, ایک بزرگ فرماتے تھے, آخری بات کرنے لگا ہوں. ایک بزرگ فرماتے تھے, میں نے خود عرض کیا حضور یہ فرمائیں بندہ گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اہم سوال ہے نا, بڑا مسئلہ ہے یہی کہ باوجود کوشش کے انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تسبیحیں پڑھتا ہے, وظیفے پڑھتا ہے, درود پڑھتا ہے, قسمیں اٹھاتا ہے, حتیٰ کہ کعبے جا کے قسمیں کھا آتا ہے, خیرات کرتا ہے, قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہے. اور اے نہ کرے سا پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا میری طرف؟ میں نے یہی عرض کیا حضور باوجود کوشش کے پھر بھی گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اس نے جواب میں توجہ میری طرف رہے. ٹھیک ہے, میری ایک عادت ہے کہ اب یہ موبائل آ گئے ہیں, میرے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں میں ان کو ریکارڈ کرواتا ہوں, شو کے لیے نہیں, ریکارڈ کے طور پر, تاکہ آنے والی نسل دیکھے کہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے, اللہ رسول کو یاد کرتے تھے یا کسی اور محفل میں جاتے تھے. ریکارڈ ہو. کئی لوگ میرے پاس آئے ہوتے ہیں, پیر صحیح تورے ڈاڈے بابے دے مرید حاصل تورے کو شجر لا کر سمجھا لو ساکو ایسی فلاں جاتے خطاب کتاب ہے تو ڈال میرا باپ بیٹھا وہ بھی جو دے دے چاہ آپ دے. یعنی فائدہ ہے نا, جب 30-40 لاکھ کے آپ چیز لی اس کا فائدہ اٹھائیں, ریکارڈ کریں, سارا پتہ لگے بھی کس کا پروگرام تھا. آگے نسل در نسل جیسا دور آ رہا ہے. میں نے عرض کیا بابا جی اے دسو کہ انسان گناہ تو کی میں جان چھڑا سکتا ہے. لاہور میں تھا, میں پنجابی بابا تھا, انہیں کیا پتر بہ جا میرے کول, تینوں میں سمجھاواں مولوی تارا نہیں فقیر تارا, تینوں گل سمجھ آ جائے گی. میں نے کہا بابا جی بتائیں مجھے. انہوں نے کہا پتر ایک کو اصول ہے, چھڑ دے گلنا باقی ساریاں. انسان اگر اپنی موت نو 24 گھنٹے یاد رکھے گناہ نہیں کر سکتا. بات ختم ہو گئی. انسان موت کو یاد کرے, گارنٹی ہے, بسم اللہ, گارنٹی ہے, گارنٹی ہے, گارنٹی ہے. جس انسان کو موت یاد ہے اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. مثلا میرے ذہن میں اگر چوری کرنے کا پروگرام بنا ہوا بھی ہے اور موت یاد آ گئی کہ ہونے مالک در سٹ آونجے تے اسرائیل آونجے, کرے سا چوری یا اور گناہ, تو کوشش کریں موت کو یاد رکھیں, آخرت کی تیاری کریں, کوشش کریں, کوشش کریں. آج اس محفل میں عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد محبتیں پھیلائیں گے. ہم قسم کھا کے جائیں, ہم جڑے ہوئے ہیں سارے, قومیں مختلف ہیں, کوئی سید ہے, کوئی قریشی ہے, کوئی ہجبانی سردار ہے, کوئی خاکوانی بیٹھے ہیں, کوئی سکھانی ہے, کوئی لغاری ہے, کوئی کسی قوم کا ہے. کیا ہم سارے جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ آپس میں رشتے نہیں ہیں, گھر سانجے نہیں ہیں, اسی گلی میں ایک قوم کے گھر ہیں, ساری قوم کے گھر ہیں, اتنی قومیں ہیں, شادیاں اکٹھے, مرضی اکٹھے, ہم نے رہنے اکٹھا ہے, اور سب
چھوڑے سنی شیعہ دیوبندی فرقے کو. ہم سب اللہ کے ماننے والے ہیں, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں, درود پڑھنے والے ہیں. ہمیں فرقوں میں نہ بانٹو, ہمیں متحد ہونے دو. ہمیں سنی شیعہ دیوبندی نہ بناؤ, ہمیں مسلمان بننے دو. حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی مسلم کے لفظ سے پکارا جائے گا, کسی کو محشر والے دن سنی شیعہ دیوبندی نہیں کہا جائے گا. حل انت مسلم او انت کافر, کیا تو مسلمان ہے یا کافر ہے. جو پہچان ہے وہ نہ چھینو, جو جہاں ہے رہنے دو. جب تک وہ اللہ رسول کا انکار نہیں کرتا, قرآن کعبے کا منکر نہیں ہوتا, اسے کافر نہ کہو. وہ ہم سے اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. آج عہد کریں, لوگوں کے دل توڑیں گے نہیں جوڑیں گے. نمبر 1, محبتیں پھیلائیں گے, نفرتیں مٹائیں گے, فرقہ واریت سے دور بھاگیں گے, لوگوں کے دلوں میں رحم احساس پیدا کریں گے, لوگوں کے کام آئیں گے. مختصر زندگی ہے, اسے اللہ رسول کی اطاعت اور اللہ رسول کی مخلوقات کی خدمت میں صرف کریں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین.